بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور خاص طور پہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، کیا پتہ ان کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ یہ ضرور جان جائیں گے کہ میرے رب کی رحمت کتنی زیادہ ہے، کتنی عظیم ہے کہ جب وہ معاف کرنے پر آتا ہے تو انسان کو ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور رب کی طرف رجوع بھی کریں اور دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، شہر بصرہ میں ایک گانے والی عورت، عرف عام میں جنہیں طوائف کہا جاتا ہے، وہ رہتی تھی، جس کا نام شبانہ تھا، جس کا شہر بھر میں چرچا تھا۔ وہ بہت بدکار عورت تھی، عمرہ کی ہر محفل میں شریک ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی کہ ایک جگہ سے اسے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز آئی۔ شبانہ بہت حیران ہوئی اور سمجھی کہ شاید کوئی فوت ہو گیا ہے، اس لیے لوگ رو رہے ہیں۔ وہ تحقیق حال کے لیے جب اس مقام پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور ایک مبلغ اس مجمع سے بیان فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور اس خطاب میں جہنم کی صفت اور اللہ رب العزت کے تیار کردہ ہولناک عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، اور مجمع خدا کے خوف سے رو رہا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس طوائف شبانہ پر بھی اس بیان کا گہرا اثر ہوا اور وہ بھی خدا کے خوف سے کانپنے لگی اور کہنے لگی، اے مبلغ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ وہ بولے، ہاں۔ تو شبانہ کہنے لگی، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میں بہت بدکار ہوں۔ تو اس پر مبلغ بولے، تم ہو، خدا کی قسم، اگر شبانہ بھی توبہ کرے تو میرا اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ سن کر شبانہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، حضور، میں ہی وہ بدبخت شبانہ ہوں اور میں ہی وہ طوائف ہوں کہ جس کے چرچے پورے بصرہ میں ہیں۔ آج میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ اور بدکاری کا کام نہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے لوٹ کر اپنے گھر آئی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، گھر لوٹتے ہی اس نے اپنی تمام لونڈیوں کو آزاد کر دیا اور اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور خود خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اور اس کے بعد پیارے بہن بھائیوں، اس کے بعد 40 سال تک شبانہ زندہ رہی، اور پیارے بہن بھائیوں، اس توبہ کی برکت سے اور گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے سے وہ شبانہ جو کہ ایک طوائف تھی اور پورے بصرہ میں مشہور تھی، اب وہ ایک عابدہ اور زاہدہ کے نام سے پورے بصرہ میں مشہور ہو گئی۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت ہے، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو رب کریم اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک نوجوان بہت گناہ گار تھا، وہ بہت گناہ کی زندگی گزار رہا تھا، ہر برائی کا کام کرتا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو اس نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے لیے نجات کی کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا، اور اگر تم توبہ نہیں کرتے تو چھٹکارا پانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوفزدہ ہوا اور گھبرا کر جنگل کی طرف چلا گیا اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور اللہ سے کہنے لگا کہ الہ العالمین میری یہ دعا قبول فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اور دعا بھی کی اور اس نے کہا کہ اے الہ العالمین، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تیری رحمت سے بھی معاف نہیں ہو سکتے تو میرے پیارے مولا، میری قوم کے گناہ بھی مجھ پر ڈال دے، کیونکہ ان کے گناہ بھی میرے جیسے ہی ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ میں اکیلا جہنم میں چلا جاؤں گا اور میری قوم جنت میں چلی جائے گی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس نوجوان کی یہ بات اللہ پاک کے ہاں بہت مقبول ہوئی
اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ کچھ دن پہلے فلاں نوجوان آیا تھا، اس کو ڈھونڈو اور اسے جا کر بتا دو کہ اس کے رب نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ ہے میرے رب کی رحمت کہ ایک دفعہ انسان اگر سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنے سر کو جھکا لیتا ہے تو وہ رب کریم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، تجدید توبہ کیجئے، اللہ سے اپنے تمام گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے اور دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا عہد کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں آئندہ اپنی اس توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔